آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ یعنی منافقین میں سے کوئی مر جائے تو نہ اس پر نماز جنازہ پڑھنی ہے اور نہ اس کی قبر پر جانا ہے، یہ قرآنی حکم ہے۔ اس آیت میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منافقین کے جنازے کی نماز اور ان کے دفن میں شرکت کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر اور منافق کے جنازے کی نماز کسی صورت میں جائز نہیں، اور کافر کی قبر پر دفن اور زیارت کے لیے کھڑا ہونا بھی منع ہے۔ آگے فرمایا انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک وہ اللہ اور اس کے رسول سے منکر ہوئے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کیا، وماتوا وہم فاسقون، اور فسق ہی میں مر گئے۔ یہاں فسق سے مراد ہے کفر، کہ کفر میں زندہ رہے اور کفر ہی میں مرے۔ قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ پر فسق کفر کے معنی میں استعمال ہوا، جیسے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جو مومن ہے کیا وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ یہاں فاسق سے مراد کافر ہے۔ ہاں، اگر فاسق کے متعلق کوئی سوال کرے اور فاسق کا مطلب لے گناہ گار، تو مسلمان ہو چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو، نماز جنازہ اس کی پڑھنی جائز ہے۔ اس پر صحابہ و تابعین کا اجماع ہے، اور اس پر علماء صالحین کا عمل ہے، اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے۔ ہاں، ایسا ڈاکو کہ جو پولیس مقابلے میں مارا گیا، اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا۔ اسی طرح باغی کی نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا گیا، توبہ کیے بغیر مر گیا، مثلا مقابلے مارا گیا۔ ہاں، جس نے خودکشی کی تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی کی جائے گی۔ اس آیت سے مسلمانوں کے جنازے کی نماز کا جواز بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی جب کافر کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے تو مسلمان کی لازمی پڑھنی چاہیے۔ اور نماز جنازہ مسلمان کی پڑھنا فرض کفایہ ہے، اور یہ بات حدیث مشہور سے ثابت ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان بھی نماز جنازہ ادا کر لے گا تو سب کی طرف سے فرض ادا ہو جائے گا، اور کسی مسلمان کی نماز جنازہ کوئی بھی ادا نہیں کرے گا تو جسے جسے معلوم ہوگا اور نماز جنازہ اس نے نہیں پڑھی ہوگی، سب گناہ گار ہوں گے۔ جس شخص کے مومن یا کافر ہونے میں شبہ ہو، یعنی یہ پتہ نہ چلے کہ مومن تھا کہ کافر، تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ جب کوئی کافر مر جائے اور اس کا قریبی رشتہ دار مسلمان ہو تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا کہ وہ اس کو اس طرح غسل نہ دے جس طرح سنت کے مطابق غسل دیا جاتا ہے، بلکہ جیسے نجاست زمین پہ پڑی ہو تو کیسے پانی بہا دیتے ہیں، ایسے اس کے اوپر پانی بہا دے، اور سنت کے مطابق اسے کفن بھی نہ دے بلکہ اتنے کپڑے میں لپیٹ دے جس سے ستر چھپ جائے، اور سنت کے طریقے کے مطابق دفن بھی نہ کرے اور نہ قبر سنت کے مطابق بنائے بلکہ صرف گڑھا کھود کر اس میں دبا دے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول منافقوں کا سردار تھا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹے عبداللہ نے، یعنی باپ کا نام بھی عبداللہ تھا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، اس کے بیٹے جو تھے عبداللہ، یہ مسلمان صالح مخلص صحابی اور کثیر العبادات تھے، بہت کثرت سے عبادت کرنے والے عاشق رسول تھے۔ تو انہوں نے خواہش کی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باپ عبداللہ بن ابی بن سلول کو کفن کے لیے اپنا قمیص مبارک عنایت فرما دیں اور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی رائے اس کے خلاف تھی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اسے قمیص بھی نہ دیں اور اس کی نماز جنازہ بھی نہ پڑھائیں۔ لیکن چونکہ اس وقت تک اللہ تعالی کی طرف سے ممانعات نازل نہیں ہوئی تھی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ میرا یہ عمل 1000 آدمیوں کے ایمان لانے کا سبب ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قمیص بھی عنایت فرمائی اور جنازے میں شرکت بھی کی۔ قمیص دینے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے میدان میں کافروں کی طرف سے آئے تھے، اور پھر وہ جس طرح دیگر کافر قیدی ہوئے تھے وہ بھی قید میں آ گئے تھے، تو ان کے اوپر کرتا نہیں تھا، تو عبداللہ بن ابی نے اپنا کرتا انہیں پہنایا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بدلہ دینا بھی منظور تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اس کے بعد پھر کبھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی منافق کے جنازے میں شرکت نہ فرمائی اور صحابہ کرام نے بھی کبھی شرکت نہ فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مصلحت بھی پوری ہوئی، چنانچہ جب منافقین نے دیکھا کہ ایسا شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدید نفرت رکھتا تھا اور جو ہمیں حضور کی برائیاں سکھاتا تھا، ہمارے دل میں بغض پیدا کرنے کی کوشش کرتا تھا، وہ بھی یہ بات جانتا تھا کہ یہ سچے نبی و رسول ہیں اور ان کے کرتے سے برکت حاصل کرنے سے فائدہ ہوگا، تو انہوں نے جان لیا کہ یہ ہمیں جھوٹ بولتا تھا۔ اس کا دل یہ سمجھتا تھا کہ یہ سچے نبی اور رسول ہیں۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ حضور کا کرتا مجھے پہنایا جائے، تو وہ سمجھ گئے آپ اللہ کے حبیب ہیں اور اس کے سچے رسول ہیں۔ یہ سوچ کر عبداللہ بن ابی کی جماعت کے 1000 منافقین نے سچے دل سے توبہ کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ بعض لوگ اس آیت کریمہ کو پیش نہیں کرتے بلکہ اس واقعے کو پیش کرتے ہیں اور بات ادھوری سناتے ہیں۔ کہتے ہیں حضور نے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھی اور اپنی قمیص پیش کی، اور تم جو ہے وہ بدعقیدہ لوگوں سے اتنا دور کیوں بھاگتے ہو؟ تو انہیں چاہیے کہ وہ قرآن سمجھیں، یہ حکم نازل ہونے سے پہلے تھا، پھر جب حکم نازل ہو گیا تو اب ہمیں اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، جو بھی منافق کفر پر نفاق پر مر گیا اس کی کبھی بھی نماز جنازہ نہ پڑھنا، وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، اور نہ اس کی قبر پر کھڑا ہونا۔